جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں اور پہلے ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ بادشاہ سلامت نواز شریف صاحب نے اپنے ولی عہد بھائی شہباز شریف کو ہٹا کر اب اپنی بیٹی کو ولی عہد نامزد کر دیا ہے اور ان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ سینئر نائب صدر ہیں پارٹی کی۔ اور سینئر نائب صدر بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کو اس لیے بنایا گیا، حالانکہ ان کو صدر بنانا تھا، لیکن سینئر نائب صدر اس لیے بنایا گیا ہے کہ پارٹی آئین کے مطابق جو صدر بنتا ہے اس کا پہلے سینئر نائب صدر ہونا ضروری ہے، اور چیف آرگنائزر بھی ان کو بنایا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کو، یعنی پارٹی کی تنظیم نو بھی وہ کریں گی۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو سینئر نائب صدر تھے، جو صدارت کی امید میں لگے ہوئے تھے، امیدوار تھے، وہ سینئر نائب صدر ہی رہیں گے، چونکہ وہ ہاؤس آف شریف کے سے نہیں ہے ان کا تعلق۔ وہ نواز شریف شہباز شریف صاحب کے نہ بھائی ہیں، نہ بھتیجے ہیں، نہ بھانجے ہیں، نہ بیٹے ہیں، نہ چاچے ہیں، نہ مامے ہیں، لہٰذا وہ سینئر نائب صدر تک ہی پہنچنا تھا ان کو، اور وہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور مریم نواز صاحبہ پیچھے سے آئیں اور اب ان سے آگے نکل گئی ہیں۔ ویسے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو عہدوں کی کیا ضرورت ہے؟ بلاول بھٹو کو پیپلز پارٹی میں عہدوں کی کیا ضرورت ہے؟ بلاول بھٹو کا پاس کوئی عہدہ بھی نہ ہو اور مریم نواز کے پاس کوئی عہدہ بھی نہ ہو، تو دونوں پارٹی چلاتے ہیں، اور دونوں ہر عہدے پارٹی کے ہر عہدے پر وہ بھاری ہیں، کیونکہ ایک کی نانا اور والدہ کی پارٹی ہے اور دوسرے کے والد کی پارٹی ہے، اور یہ دونوں ذاتی فیکٹریاں ہیں، اس کے جی ایم خاندان کے ہی لگیں گے، لہٰذا مریم نواز صاحبہ کو سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنا دیا نواز شریف صاحب نے۔ اور مزے کی بات ہے کہ پارٹی میں انٹرا الیکشن نہیں ہوئے، ہوتا ہے نا ایک جعلی دھول جھونکا جاتی ہے کہ پارٹی کا اجلاس بلایا جائے، الیکشن کروایا جائے، اور ساروں نے کہا مریم نواز چونکہ بہت ان کی جمہوریت کے لیے لمبی ان کی جدوجہد، لہٰذا ان کو سینئر نائب صدر بنائے، وہ تکلف بھی نہیں کیا گیا۔ اور شہباز شریف صاحب نے اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنی بھتیجی کو سینئر نائب صدر بنایا اور صدارت کی راہ ہموار کی۔ اور اچھا، اس بار پارٹی نے یعنی مسلم لیگ نون نے اپنا یوم تاسیس بھی نہیں منایا۔ عمومی طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ یوم تاسیس جب پارٹیاں مناتی ہیں، جو جتنی بھی نام نہاد جمہوری پارٹی ہو، تو وہ یوم تاسیس مناتی ہے اور اس میں ایک جعلی سا ناٹک کرتی اور پارٹی عہدیدار کرتی، کئی نئی منتخب کر دیتی، کئی کو پرانے کو ہٹا دیتی ہے، یا پرانے کو ترقی دے دیتی ہے، نئی کو لے آتی ہے، تو اس مرتبہ یہ تکلف بھی نہیں کیا گیا۔ 3 دسمبر کو یوم تاسیس ہونا تھا، اجلاس ہونا تھا، وہ ملتوی کر دیا گیا۔ اچھا، یہی پارٹی اس نے مشرف دور میں بھی نام نہاد کیے تھے، انتخابات کا تکلف کیا تھا پارٹی کے اندر، لیکن اس مرتبہ وہ بھی نہیں کیا۔ تو قصہ مختصر، بادشاہ سلامت نواز شریف صاحب نے اپنے چھوٹے بادشاہ مطلب چھوٹے بھائی ولی عہد شہباز شریف صاحب کو ہٹا کر پارٹی کو اپنے ولی عہد اور اپنی سیاسی گدی اور اپنی پارٹی اپنی بیٹی مریم نواز کے حوالے کر دی ہے۔ یہاں یہ بھی خبر سنتے جائیے کہ شریف خاندان اس سوچ بچار میں بھی ہے کہ سلمان شہباز کو بھی اب پارٹی عہدہ دیا جائے اور ان کو بھی سیاست میں لایا جائے اور ان کو بھی MNA بنایا جائے۔ حمزہ پہلے ہی ہیں، یعنی اب وقت آ گیا ہے کہ بانٹ لیا جائے، پنجاب ہاؤس آف شہباز شریف کے انڈر اور مرکز ہاؤس آف نواز شریف صاحب کے انڈر، جیسے پہلے تھا، شہباز شریف پنجاب میں صوبے کی سطح پر اور نواز شریف صاحب مرکز میں۔ تو عملی سیاست میں سلمان شہباز کو بھی لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایک اور بھی ہاؤس آف شریف کا کہ نون لیگ اپنے آئین میں تبدیلی کر رہی ہے، اور اس آئین میں تبدیلی کا مطلب ہے کہ نواز شریف کو تاحیات قائد نامزد کرنا، پارٹی آئین میں تبدیلی ہوگی۔ سپریم کو یاد رہے کہ جب نواز شریف نائل ہوئے تھے تو سپریم کورٹ نے یہ بھی کر دیا تھا کہ وہ پارٹی صدارت یا پارٹی چلانے کے بھی اہل نہیں رہے، تو لہٰذا اب وہ آئین میں تبدیلی ہوگی اور نواز شریف تاحیات پارٹی قائد رہیں گے۔ تو میں تو یہ ویسے یہ بھی کہتا ہوں، آئیڈیا ہے کہ ہماری جو اس ناکارہ اور بوسیدہ جمہوریت، اس میں ساری پارٹیاں ایک آئین میں تبدیلی کر لیں اور کہیں کہ ہمارا جو قائد ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے بھی تاحیات اور مرنے کے بعد بھی وہی قائد رہے گا، تاکہ یہ جھنجھٹ ہی ختم ہو۔ اچھا، اب اس پر آپ کو جیسے بتایا تھا کہ سعد رفیق جیسے مسلم لیگی بھی بول پڑے ہیں کہ یار خدا کے لیے ایک بندہ پارٹی میں فیصلے کر رہا ہے
اور وہ کوئی عقل کل تھوڑا ہے کہ اس کے سارے فیصلے ٹھیک ہوں. اور جب ہماری پارٹیوں میں الیکشن نہیں ہوں گے، جمہوریت نہیں ہوگی، ہمارے رویوں میں جمہوریت نہیں ہوگی، تو ہم آگے جمہوریت کے لیے کیا کام کریں گے؟ حسن مرتضیٰ ہیں، پیپلز پارٹی کے پنجاب کے پارلیمانی لیڈر ہیں، ایم پی ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے، کل بولے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کو شریفوں کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. وزیر اعظم شریف، وزیر اعلیٰ شریف، قائد حزب اختلاف شریف، نیچے قائد حزب اختلاف شریف، اوپر قائد حزب اختلاف شریف، قائد شریف، رہبر شریف، قائد اعظم ثانی شریف، امام خمینی شریف، سارے کچھ شریف. اور شریفوں کا بقول حسن مرتضیٰ یہ وتیرہ ہے کہ اقتدار ہو تو پاکستان میں ہوتے ہیں، اقتدار نہ ہو تو کبھی جدہ تو کبھی لندن، مطلب باہر چلے جاتے ہیں. اور حسن مرتضیٰ صاحب جس دکھ سے بولے ہیں وہ اس کی بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ ابھی پرویز الہی صاحب کے خلاف پنجاب میں وہ جاری ساری ہے، جنگ جاری ہے کہ پرویز الہی کو ہٹا کر مسلم لیگ نون کی حکومت لائی جائے. تو اس میں پیپلز پارٹی کے پہلے ایک اتفاق ہوا تھا کہ حسن مرتضیٰ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے. لیکن اینڈ ٹائم پہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے پتہ چلا اور انہوں نے کہا نہیں، پنجاب کی گدی اگر دینی ہے تو حمزہ شہباز کو دینی ہے. لہٰذا ان کی جگہ پھر حمزہ شہباز کو زرداری صاحب مان گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے حمزہ شہباز اور بلاول ایک جیسے ہیں، لہٰذا وہ بن جائیں. تو حسن مرتضیٰ صاحب کا وہ بھی دکھ تھا، بولا سچ ہی ہے مگر بولا اپنے دکھ میں ہے. اچھا، اب یہ جو آج جو میں نے مریم نواز صاحبہ پہ بات کی وہ اس وجہ سے کی ہے کہ جب مریم نواز کو بنایا گیا یعنی پارٹی کا سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر، تو ہمارے انٹلیکچول، ہمارے بڑے بڑے دانشور ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کو گلیمرائز کر رہے تھے، اس کو جمہوریت کا نام دے رہے تھے. پہلے تو ان ساروں کو کہتے ہیں کہ اب کہنا ہے کہ بند کر دیں یار اب بھاشن، اتنے جعلی ڈرامے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مارشل لا برا ہے، دوسری طرف آپ سیاسی پارٹیوں میں مارشل لا جو خاندانوں نے لگائے ہوئے ہیں اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، گلیمرائز کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ آمر برا ہے مگر وہ فوجی ہو تو، لیکن اگر سیاسی اور سویلین آمر ہو تو وہ اس جیسا کوئی اچھا آدمی نہیں ہے. ایک طرف آپ جمہوریت کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں بیٹھ کر، بڑے بڑے ہمارے جو ٹی وی چینلوں پر اور ہمارے بڑے جو ہیں، قابل احترام بڑے جو ہیں، ایک طرف ہمیں جمہوریت سکھا کہ ہمیں ہیضہ ہو گیا جمہوریت کا، اور دوسری طرف آپ پارٹیوں میں جمہوریت نہ ہو تو اس کو بھی گلیمرائز کرتے ہیں. اور بتا کیا رہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آمریت بری ہے، دوسری طرف پارٹیوں میں آمریت اچھی ہے. مطلب آمریت فوجی برا ہے، سول جو آمر ہو یا سویلین آمریت ہو یا سویلین ڈکٹیٹرشپ ہو وہ بہت اچھی ہے. اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو پھلنا پھولنا چاہیے، دوسری طرف آپ چاہتے ہیں جمہوریت چند خاندانوں میں ہی رہے. یار یہ کیوں منافقت کرتے ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اچھا پھر بتا کیا، مریم نواز جس دن انتخاب ہوا یعنی بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کو ولی عہد بنایا، اس دن ٹی وی چینلوں پہ کیا ہو رہا تھا؟ ایک ہمارے بزرگ فرما رہے تھے بہت اچھا ہوا کیونکہ مریم نواز کراؤڈ پلر ہیں، مقبول ہیں، اچھا ہوا ان کو بنا دیا پارٹی نے. بھائی کراؤڈ پلر ان خاندانوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت کسی اور کو بننے ہی نہیں دیا. ایک مثال دینا چاہتا ہوں صرف. ایک مثال یہ ہے کہ جب یہ مشرف سے ڈیل کر کے جدہ گئے یہ ہاؤس آف شریف، تو جاوید ہاشمی بیچارے کو چھوڑ گئے اور مکمل صدر نہیں بنایا، قائم مقام صدر بنا کے چھوڑ گئے. انہوں نے جیلیں کاٹیں، ماریں کھائیں، اور اتنی ماریں کھائیں، اتنے مصائب اور مسائل سہے کہ برین ہیمریج ہوا، اور آج ان کی جو صحت کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور جاوید ہاشمی وہ تھا جو کراؤڈ پلر تھا، جو جہاں کھڑا ہو جاتا تھا جلسہ ہوتا تھا، باغی، ہاں میں باغی ہوں، کیا اس دن تھے. مگر وہی جاوید ہاشمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو انہوں نے جیل میں بیٹھ کے، جیل کی یادداشتوں پہ کتاب ہے، کہ نواز شریف، شہباز شریف لندن میں بیٹھ کر اس مشن میں لگے ہوئے تھے کہ میرا ایک حد سے زیادہ سیاسی قد نہ بڑھے، اور جو میری مدد کرتا تھا مسلم لیگی اس کو روک دیتے تھے کہ آپ ہمارے مقابلے میں ان کو اتنا بڑا لیڈر بنانے کے چکر میں ہیں، اور مجھے نظر انداز کرتے تھے ہر فیصلے میں. اور وہی جاوید ہاشمی آج ان کو مسلم لیگ نون ٹکٹ نہیں دینے کی بھی روادار نہیں، جس نے ماریں کھائیں، صحت گنوائی اور اپنا سیاسی کیریئر کیا اور جیلیں برداشت کیں. تو کراؤڈ پلر اور مقبول یہ بننے ہی نہیں دیتے اپنے خاندان کے علاوہ. اور اگر کراؤڈ پلر زیادہ چاہیے مسلم لیگ نون کو تو راحت فتح علی خان کو لے آئیں، عاطف اسلم کو لے آئیں، وہ زیادہ کراؤڈ پلر ہے، زیادہ لوگ آئیں گے ان کو سننے کے لیے. دوسرا ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ نیا خون آیا ہے اس سے. بھائی آپ کو کس نے بتایا کہ پارٹی میں باقی سارے پرانے خون ہیں؟ یہ ہاؤس آف شریف میں
یا بلاول بھٹو کے علاوہ یا مریم نواز صاحبہ کے علاوہ کوئی نیا خون ہی نہیں ہے. نئے خون کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو نئے باقی آئے ہیں ان کو اوپر لائیں نا. نیا خون تو تب آئے کہ نواز شریف صاحب کی جگہ کوئی نیا بندہ ہو, شہباز شریف صاحب کی جگہ کوئی نیا بندہ ہو, حمزہ کی جگہ کوئی نیا بندہ ہو, مریم نواز کی جگہ کوئی نیا بندہ ہو, عام کامن پیپل, سائیکل والے, غریب, مزدور, مڈل کلاس, پتہ چلے نیا خون ہے. اسی خاندان کا خون ہے اور عمر میں تھوڑے سا کم ہے, ظاہر ایک باپ ایک بیٹی ہے, تو وہ اس کو نیا خون آ گیا, پارٹی کو نیا خون لگ گیا, بس کر دیں. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اس سے جمہوریت پھلے پھولے گی ماشاءاللہ. اگر اس سے جمہوریت پھلے پھولے گی تو پھر یہ پھلے پھولتی جمہوریت آپ کو ہی مبارک ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے بونگے بھونڈے ناٹک کریں گے اور لوگ گلیمرائز کریں گے اس سویلین ڈکٹیٹرشپ کو اور سویلین آمریت کو اور چند گھروں چند خاندانوں میں سمٹی جمہوریت کو, تو کون مانے گا, کون عزت کرے گا؟ بس کر دیں اب یہ ڈرامے. اور اگر آپ جمہوریت کے لیے 1% بھی مخلص ہیں تو آواز بلند کریں کہ نہیں بھائی نہیں, اور لوگوں کو بھی آنے دیا جائے. بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ میں کیا خاص ہے, یا حمزہ شہباز میں؟ یہی کہ ایک بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے, ایک نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے اور ایک شہباز شریف صاحب کا بیٹا ہے. کیا ہم نسل در نسل غلام ہیں؟ پھر تو اس چیز اچھی بادشاہت ہے. اعلان کر دیں کہ بادشاہ ہیں اور جو جیتے وہ بادشاہ ہوگا اور اس کے آگے ولی عہد ہوں گے. چھوڑ دیں یہ جمہوری ڈرامے. اور جب بھی ہم کوئی اور بات ہو تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے, سویلین بالادستی خطرے میں پڑ دیتی ہے, پارلیمنٹ خطرے میں پڑ جاتی ہے, ووٹ کو عزت دو خطرے میں پڑ جاتی ہے. جب اس طرح کی تقرریاں ہوتی ہیں تو تب نہیں جمہوریت خطرے میں پڑتی, پارلیمنٹ خطرے میں پڑتی, سویلین بالادستی خطرے میں پڑتی, ووٹ کو عزت دو خطرے میں پڑتی. تو لہٰذا بس کر دیں, بند کر دیں. یاد رکھیں گناہ کبیرہ ہے کہ کسی جمہوریت کے حوالے سے سوچا جائے, کسی سیاسی پروسیس میں آئے بغیر ڈائریکٹ نامزدگیاں یا ڈائریکٹ آنا اور پارٹیوں پر قبضہ کرنا, کسی جمہوری پروسیس کے بغیر, ماریں دھکے کھانے کے بغیر, وہ ایک گناہ کبیرہ ہے جمہوریت میں, ظلم ہے جمہوریت کے ساتھ. باقی آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ کرتے رہیں گلیمرائز خاندانی بادشاہت کو اور نام اس کا رکھ لیں جمہوریت. تبھی کہ یہ اس سے بدبو اتنی آ رہی ہے کہ سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. پاکستان زندہ باد.